إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تعالى في سورة الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. حاضرین مسجد، خطبہ حاجہ کے بعد سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے جس چیز کو بیان کیا ہے ہم اسی کو جاننے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ عز و جل کی توفیق اور مدد سے ہم اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے فکر کر سکیں، اس کے لیے تیاری کر سکیں اور اس کا احساس اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت میں بیان کیا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
قیامت کے دن ہم میزان کو قائم کریں گے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے۔ میزان کیا ہے؟ ہم اپنی زبان میں میزان کو کہتے ہیں ترازو، اور ہم لوگوں نے یہ جو بات سنی ہے کہ ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ دونوں کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ جس کی نیکیاں بھاری اور وزنی ہوں گی تو اس کا مطلب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہو گئے اور وزنی ہو گئے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کی بات اس کے لیے ہوگی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے، جب تک کہ اللہ عز و جل کا کوئی خاص فضل اس کی کسی نیکی کے بنا پر نہ ہو جائے۔ تو اسی میزان یعنی اسی ترازو کا ذکر کیا یہاں اللہ نے اس آیت میں، کہ قیامت کے دن ہم وہ میزان یعنی ترازو کی جس پر بندوں کی نیکیاں اور ان کے گناہوں دونوں کو ہم رکھ کر کے وزن کریں گے اور تولیں گے، کہ دنیا میں ہم نے کیا 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 ہے اس کا جو ریکارڈ ہمارا جو موجود ہے اللہ عز و جل کے پاس، جسے اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے، جسے پہلے ہی اس نے لوح محفوظ یا ام الکتاب کے اندر یا نام اعمال کی شکل میں وہ ہمیں دے بھی دیا جائے گا، اور وہاں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، اور فرشتوں نے ہمارے کندھوں پر بیٹھ کر اسے اللہ کے حکم سے ریکارڈ بھی کر رکھا ہے۔ کئی طرح سے وہ چیزیں محفوظ ہیں اور حفاظت میں لے لی گئی ہیں۔ قیامت کے دن اب ان کا حساب و کتاب ہوگا اور ان کا وزن کیا جائے گا، کہ جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا اور صاف ہو جائے گا کہ ہم اللہ کی نظر میں آج کیا حیثیت رکھتے ہیں اور ہمارے لیے کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی اس کے ساتھ ہی۔ تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم وہ ترازو قائم کریں گے کہ جس کے ذریعے ہم انصاف کا فیصلہ کریں اور ظاہر کر دیں اور بندوں کو دکھا بھی دیں کہ تمہارے سامنے یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جس نے نیکی کی ہوگی اسے اس کی نیکی کا بھرپور اجر اور بدلہ ملے گا، جس نے گناہ کیا ہوگا تو اس کے گناہوں کا بھی حساب کتاب اسے پورے طور پر دینا پڑے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، نیکی ہے یا برائی ہے، ہم اس کو لے آئیں گے۔ کوئی بھی چیز نہ چھوٹنے پائے گی، نہ غائب ہونے پائے گی، نہ ختم ہونے پائے گی، ہر چیز کو وہاں لا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ کہتے ہیں حساب و کتاب کے لیے ہم کافی ہیں اور ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کسی کے سپورٹ یا مدد کی یا کسی کے سہارے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم کافی ہیں۔ ہمارا بنایا ہوا مضبوط نظام بندوں کو دکھا دے گا کہ اللہ عز و جل کے ہاں انصاف کس قدر مضبوط اور عدل کس قدر صاف ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی چیز کو دوسری جگہ فرمایا سورۃ المومنون میں، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، نام اعمال کو یا نیکیوں اور برائیوں کو تولنے میں جس کی نیکیاں وزنی ٹھہریں گی، زیادہ بھاری ہوں گی، تو پھر وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یا ایسے تمام لوگ، ایسے تمام مرد و عورت چھوٹے اور بڑے کہ جن کی نیکیاں وزنی ہوں گی، وہ کامیاب ہونے والوں کی فہرست اور اس لسٹ میں ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جن لوگوں کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں اور ترازو کا وہ پلڑا ان کی نیکیوں کا اوپر کی طرف اٹھ گیا، اس کا مطلب ان کے گناہ زیادہ وزنی ہو گئے اور نیکیاں ہلکے ہو گئیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، کیونکہ وہ گناہ کرنے والے یہی تھے۔ کسی نے زبردستی اور فورسفلی ان سے گناہ نہیں کروایا ہے، نیکیاں کم سے کم کی گئی ہیں، وہ کم سے کم نیکیاں کرنے والا یہی بندہ تھا، کسی نے نیکی کرنے سے اسے روکا اور منع نہیں کیا تھا۔ تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اور یہ ناکام ہوں گے اور جہنمی قرار دیے جائیں گے اور جہنمی کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو میزان ہے، جو ترازو ہے کہ جس میں نیکیوں کو تولا جائے گا، اور صرف نیکیاں ہی نہیں اور بھی بہت ساری چیزوں کو اس میں تولا جائے گا، اور آگے انشاءاللہ باتیں ایک ایک کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں واضح ہوں گی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالجنۃ والنار والمیزان
وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ بھی ایک حدیث کے الفاظ ہیں مسند احمد کی۔ اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جن چیزوں پر لانا واجب اور ضروری ہے، اس میزان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا اس لمبی حدیث میں، کہ میزان یعنی وہ ترازو کہ جس میں بندوں کی نیکیاں اور ان کے برائیوں کو تولا جائے گا، وہ بھی ہمارے ایمان لانے والی چیزوں میں سے اس پر بھی ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، کہ اس کے بغیر کوئی شخص صحیح اور سچا مومن نہیں سمجھا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کا تعلق غیب سے ہے، اس کی کوئی شکل آپ کہیں گے تو اس کی کوئی شکل پیش نہیں کی جا سکتی ہے، اس کی کوئی کیفیت آپ چاہیں گے کہ بیان ہو جائے تو اتنی ہی کیفیت ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جتنی قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اس کا سائز اگر کوئی جاننا چاہے تو یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ کچھ اندازے کی چیزیں ہمیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ جن سے اندازہ ہو سکتا ہے، ایگزیکٹلی کسی کو خبر نہیں ہے۔ یہ اس کا تعلق ان ایمان لانے والی چیزوں میں سے ہے کہ جن کا تعلق غیب سے ہے، کہ جس طرح اللہ کے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، کہ جس طرح اللہ پر خود ہمارا ایمان ہے۔ ہم لوگوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا ہے، ہمارا ایمان تقدیر پر بھی ہے، ہمارا ایمان موت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی ہے، ہمارا ایمان جنت و جہنم پر بھی ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کی چیزیں اور غیب کی باتیں ہیں کہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد اور اس کی اساس ہے۔ یہ بنیاد ہے، اس پر فاؤنڈیشن ہے ایمان کی، اس پر ایمان کی عمارت قائم کی جاتی اور کھڑی ہوتی ہے۔ ہمارا غیب پر ایمان ہے، میزان بھی انہی میں سے ایک ہے کہ جس میں ہماری نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ اتنی بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور زمین اس میزان کے ایک پلڑے میں، ترازو جو دو پلڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو دنیا میں استعمال ہوتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، دو اس کے پلڑے ہوتے ہیں، ایک میں سامان کو رکھا جاتا ہے اور دوسرے میں اس وزن کے پیمانے کو رکھا جاتا ہے جو کلو اور کے حساب میں جو چیزیں رہتی ہیں۔ ایسے ہی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح دنیا میں یہ دو پلڑے ہوتے ہیں ترازو کے، ایسے ہی اس میزان کے بھی دو پلڑے ہوں گے۔ ایک پلڑا کہ جس میں نیکیوں کو تولا جائے گا، اس ایک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اگر اس میں رکھ دیا جائے تو سما جائے گا۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اس میں رکھ دیا جائے تو وہ سما جائے گا۔ کتنا بڑا ہوگا، اس سے تھوڑا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ 100% کہا نہیں جا سکتا، 100% بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صرف اللہ کو ہی پتا ہے کہ پورے طور پر ایگزیکٹلی وہ کتنا بڑا ہے۔ اس سے صرف ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ ساتوں آسمان و زمین ایک ہی پلڑے میں بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد بھی وہ بھرے گا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، یا اس حدیث سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوق وہاں جمع ہوگی، تمام مخلوق یعنی تمام انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک، تمام جنات اول سے لے کر آخر تک سب وہاں اکٹھا ہوں گے حساب و کتاب کے لیے۔ ان میں سے ان سب کے سامنے اللہ ایک بندے کو لائیں گے، اب اس کے عمل کو اللہ رب العالمین تولیں گے۔ اس کی نیکیاں جب رکھی جائیں گی تو نیکیوں کا معاملہ بہت ہلکا ہوگا، کوئی حیثیت ہی نہ ہوگی، وہ پلڑا اوپر کی طرف اٹھ گیا۔ دوسرے میں رکھا جائے گا تو پھر اس کے گناہوں کا جو وزن ہوگا، اس کے گناہوں کا وزن بہت ہیوی اور بھاری ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ بندہ اب اس کے لیے خطرے کی گھنٹی اور علامت ہو چکی ہے۔ ایسے بندے کو سامنے لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے کہ یہ گناہوں کا دفتر ہے، تمہارے رجسٹر ہے گناہوں کا، اور وہ رجسٹر کتنا ہوگا؟ 99 گناہوں کا رجسٹر اس کے سامنے کھول دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اتنکر من ھذا شیئا،
گناہوں کے یہ 99 دفتر اور رجسٹر میں جو تمہارے گناہوں کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، جو پوری اس کی تفصیل درج ہے یہاں پر، اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو تم؟ کوئی اس میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو تم نے نہیں کیا ہے اور یہاں لکھ دیا گیا ہے؟ وہ کہے گا لا یا ربی، اے میرے رب، کسی چیز کا میں انکار نہیں کرتا ہوں، جتنا اس میں لکھا گیا ہے سب میں نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھیں گے کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے کچھ زیادہ لکھ دیا ہے؟ کیا ان لوگوں نے ظلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ جتنا تم نے کیا تھا گناہ اس سے زیادہ ایکسٹرا لکھ دیا گیا ہے؟ وہ کہے گا لا یا ربی، اے میرے رب، فرشتوں نے تھوڑا سا بھی زیادہ، اس میں سے ایک ڈاٹ بھی ایکسٹرا اور زیادہ نہیں ہے، اس میں جتنا لکھا ہوا ہے وہ سب میں نے کیا ہے اور سب سچ ہے، سب برحق ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے یہ تو اب ایک چیز کنفرم ہو گئی، فائنل ہو گئی کہ یہ گناہوں کے 99 دفتر اور رجسٹر تمہارے گناہوں کے ریکارڈ سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ بالکل سچ اور برحق ہیں۔ نیکیاں ہیں تمہارے پاس کچھ؟ نیکیاں اس کے پاس یوں سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کہ اللہ رب العالمین ایک چھوٹی سی پرچی نکالیں گے، بطاقہ ایک پیپر کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، فتخرج بطاقہ، اللہ رب العالمین اس میں سے ایک پیپر کے ٹکڑے، کاغذ کے ٹکڑے کو نکالیں گے کہ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ آج کے دن تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کچھ ہے ویسے ہی ہوگا فیصلہ جیسا تم نے کیا ہے۔ اللہ عز و جل کہیں گے کہ یہ پیپر کے اس ٹکڑے کو، کاغذ کے اس ٹکڑے کو لے جاؤ اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ ایک طرف تمہارے 99 گناہوں کے رجسٹر اور دفتر ہے رکھے ہوئے ہیں کہ جس سے تمہارے گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری اور وزنی ہو گیا، اب یہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے جاؤ دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ وہ کہے گا کہ اللہ، اتنا گنہگار بندہ میں کہ جس کے گناہوں کا ریکارڈ اتنا لمبا ہے، 99 دفتر وہاں بھرے پڑے ہیں، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے سے اب کیا میرا بھلا ہوگا؟ کیا میرے لیے اب کامیابی و نجات ہو سکتی ہے؟ کوئی امید نہیں بچی ہے اب میرے بچنے کی، اور میرے لیے نجات کے لیے کوئی راستہ، کوئی امید اب نہیں بچی ہے کہ اللہ کہیں گے نہیں، لے کے جاؤ اور اسے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، اسے میں نے تمہارے نامہ اعمال سے ہی نکالا ہے، اسے میں نے تمہارے نامہ اعمال سے ہی نکالا ہے، کہ اس کو لے جا کر کے جیسے وہ بندہ رکھے گا کہ وہ نیکی کا جو پلڑا ہوگا اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کی جس پر یہ کلمہ لکھا ہوگا وہ نیچے کی طرف جھک جائے گا اور گناہوں کے 99 رجسٹر اور دفتر اوپر کی طرف اٹھ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ کون سی چیز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نام سے زیادہ وزنی ہو سکتی ہے؟ دنیا اور آخرت میں کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے نام سے زیادہ وزنی اور بھاری ہو سکے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا گیا تھا، وہ وزنی ہو جائے گا اور اس بندے کے لیے کامیابی کا راستہ نکل آئے گا۔ اس حدیث سے کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان کو اپنی زندگی میں طاقت بھر نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ قیامت میں کیا ہونے والا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مرتے دم تک بندے کو توحید پر قائم رہنا چاہیے کہ توحید سے بڑی نعمت اور توحید سے بڑی دولت اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن اور آخرت میں کامیابی کے لیے جو سب سے مضبوط پیمانہ، جو سب سے ٹھوس بنیاد بنے گی وہ ہماری توحید ہوگی۔ اگر توحید میں کمزوری ہے، اگر ایمان میں خرابی ہے، 1000 نیکیوں کا پہاڑ لے کے جائیں سب بیکار ہو جائے گا۔ لہٰذا توحید اور ایمان میں مضبوطی بہت ضروری ہے کہ اس سے کامیابی کے لیے کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے اگر اللہ رب العالمین چاہیں تو۔ یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہیں تو ہماری توحید کی بنیاد پر گناہوں کو بخش سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، ورنہ اگر اللہ چاہیں تو توحید رہنے کے بعد بھی اگر گناہ زیادہ ہے تو گناہوں کے برابر سزا دیں گے، اور اس سزا پا لینے کے بعد پھر اس کے بعد نکال کر کے اس کو دھل کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اس حدیث سے یہ امید نہ لگا لینا چاہیے جھوٹی یا غلط کہ جس میں
انسان گناہوں سے بچنے کی فکر چھوڑ دے، نیکی کرنے کے بارے میں فکر چھوڑ دے کہ ہمارے پاس توحید ہے، ہماری توحید کا کتنا اعتبار ہے اللہ کی نظر میں، اور ہم توحید میں کتنے سچے اور کتنے پختہ ہیں، سوائے اللہ کے کون جانتا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی توحید اور اپنے ایمان کا کبھی بھی سودا نہ ہونے دیں اور اس کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہ کریں کہ یہ بنیاد ہے ہماری کامیابی کا۔ اس کے ذریعے اللہ کوئی راستہ پیدا کرنا چاہیں، اس کی مشیت کے تحت ہے تو ضرور پیدا کر دیں گے، ورنہ توحید کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی انشاءاللہ ضرور ہوگی، چاہے سزا کے بعد ہی کیوں نہ ہو، لیکن کامیابی ضرور ہوگی۔ لیکن جس نے اپنی توحید کو ہی بیچ دیا، جس نے اپنے ایمان کا ہی سودا کر دیا، تو اس کے لیے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسری روایت جسے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام لما حضرته الوفات قال لابنه، جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا، نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، تو اپنی وفات سے قریب کوئی بھی شخص اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے یا اپنی اولاد سے جو کچھ کہتا ہے وہ اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، وہ بہت قیمتی اور اہم چیز ہے جو وصیت کے طور پر کہنا چاہتا ہے یا نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کر سکتا اس موقع پر، اس کے لیے بندے کے اندر طاقت ہی نہیں ہوتی ہے، لمبی چوڑی باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس جسم میں انرجی ہی نہیں ہوتی ہے، مشکل سے چند الفاظ کہہ سکتا ہے وفات کے وقت۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے انہوں نے نصیحت کی۔ اس ایک بیٹے کا نوح علیہ السلام کا ذکر ہم لوگوں نے پڑھا جو بیٹا نافرمان تھا، کافر تھا، اس کا انجام تو برا ہوا اور اس کی موت ہوئی، وہ ہلاک ہوا۔ وہ ایک الگ بیوی سے تھا جو بیوی بھی کافرہ تھی اور وہ بیٹا بھی کافر تھا۔ یہاں اس بیٹے کا ذکر ہے جو بیٹا مومن تھا۔ اپنے بیٹے سے اپنی وفات کے وقت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، دو باتوں کا، آمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں دو باتوں کا تمہیں حکم دینا چاہتا ہوں کہ ان دو باتوں پر قائم رہنا، اور دو باتوں سے میں تمہیں منع کرنا چاہتا ہوں کہ ان دو باتوں سے ہمیشہ دور رہنا اور بچ کر رہنا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ جن دو باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ قائم رہنا، آمرک بلا الہ الا اللہ، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کو کبھی اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، اللہ کی توحید کا کبھی سودا نہ کرنا، اللہ کی توحید پر ہمیشہ قائم رہنا، کبھی اللہ کی توحید کے ساتھ شرک کو نہ ملانا کہ وہ ایک بےہودہ اور ایک گندی چیز ہے کہ جس سے بندے کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوگی۔ توحید پر قائم رہنا اور مرنا بھی تو اسی توحید پر مرنا۔ تمہاری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ لا الہ الا اللہ ہی ہونا چاہیے، یہ پہلی بات۔ اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تم اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کو ذکر کے طور پر بھی کہنا۔ افضل الذکر، ایک حدیث میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ آدمی چاہے جتنا مرد عورت کوئی بھی ہو، چاہے جتنا زیادہ ان پڑھ کیوں نہ ہو، دین کے بارے میں چاہے جتنا زیادہ کم علم کیوں نہ ہو، لا الہ الا اللہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا بھی معلوم ہے، یہ یاد بھی ہے، ذکر کے طور پر اسی کو کہتے رہیں، اس سے افضل ذکر اور کیا ہوگا۔ نبی کہتے ہیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، مسلسل کنٹینیو اسی کو کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ۔ نوح علیہ السلام نے پہلی بات کہی کہ لا الہ الا اللہ کہنا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، لا رجحت لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ہی وزنی اور بھاری ہوگا۔ اس میں اللہ نے اتنی قوت، اتنی تاثیر اور اتنی طاقت رکھی ہے، یہ ہمارے ایمان اور یہ ہماری توحید کی مضبوطی اور اس کے ٹھوس ہونے کی دلیل ہے۔ تو ایک تو لا الہ الا اللہ انہوں نے کہا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں دوسری بات کا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنا، فإنها صلاة كل شيء ويرزق العبد به، او کما قال، کہتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ بھی کہنا اپنی زندگی میں، اسے نہ چھوڑنا،
یہ کلمہ بھی اتنا زبردست کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، فإنہا صلاۃ کل شیء، ہر چیز دنیا میں جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہر چیز کی عبادت کا خلاصہ اور نچوڑ سبحان اللہ و بحمدہ ہے، اور دنیا کی ہر چیز سبحان اللہ و بحمدہ کہتی ہے۔ اور قرآن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہا کہ دنیا کی ہر چیز سبحان اللہ و بحمدہ کہتی ہے۔ یہ اور چیز ہے کہ یہ چرند پرند، یہ پیڑ پودے، یہ سارے، یہ درخت، یہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں ان کی زبان نہیں سمجھ میں آئے گی، تم سمجھ نہیں سکتے ہو، لیکن یہ ساری چیزیں سبحان اللہ و بحمدہ کہتی ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ کہنا، کہ ہر چیز اسی کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوسری چیز، اسی سبحان اللہ و بحمدہ کے ذریعے بندوں کو رزق دیا جاتا ہے، بندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس سے ہمارے لیے ایک حل نکل آیا، اس حدیث سے ایک حل نکل آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم سب پر کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رزق کے راستوں کو بھی بتایا اور واضح کیا ہے کہ جو شخص بھی رزق کے مسئلے سے دوچار ہو، اسے لگتا ہو کہ اس کی روزی میں تنگی اور کمی ہے، اسے لگتا ہے کہ فائنینشیل کرائسس سے وہ گزر رہا ہے، تو اسے سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، اسے سبحان اللہ و بحمدہ بہتر ڈھنگ سے کہنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ذکر و اذکار کا بھی ایک بڑے نرالے طریقے نکال لیے لوگوں نے، لوگوں سے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، انگلیاں بھی ہلاتے رہتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کا کلمہ، اور اتنا وزنی اور بھاری کلمہ، آپ لوگوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور انگلیاں بھی ہلا رہے ہیں، وہ موبائل پہ بات چیت بھی چل رہی ہے، اور یہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے۔ بہت اہتمام کے ساتھ کہنا چاہیے، اللہ کی عظمت اور اس کے نام کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے کہا جائے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سے اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتے ہیں اور بندوں کو اس سے رزق ملتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا دو باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، ان دونوں سے بچ کر رہنا، عن الشرک والکبر۔ انہوں نے کہا شرک سے بچ کر رہنا کہ یہ چیز ہر چیز کو برباد کر دے گی، اکیلے شرک تمہارے تمام نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور تکبر سے بچ کر رہنا، تکبر، کبر، تکبر، گھمنڈ، غرور اور فخر سے بچ کر رہنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تکبر نہیں ہے، لیکن ان کی گفتگو سے، ان کے کیریکٹر سے، ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری نشانیاں بھی ہیں جو شریعت نے بتلائی ہیں کہ یہ تکبر کی نشانیاں ہیں، ان کے عملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تکبر ہے۔ تو تکبر کو پہچان کر کے اس بیماری اور اس برائی کو اپنے اندر سے ختم کرنا، دور کرنا چاہیے کہ یہ چیز بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے، اس کے اخلاق کو برباد کر دیتی ہے، اور اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کو بگاڑ دیتی ہے، اور یہ چیز اللہ عز و جل کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ہم ان اعمال کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اعمال، وہ نیکیاں، وہ اعمال کہ جو ہمارے لیے میزان میں وزنی ثابت ہونے والے ہیں۔ ایسے اعمال کو بھی نبی نے بیان کیا ہے کہ یہ کام کرو، اس سے تمہارے نیکیوں کا وزن بہت بڑھ جائے گا، اور میزان میں یہ بھاری ہوں گے، یہ وزنی ہوں گے، ان کو کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے اعمال اور نیکیوں کی باقاعدہ ایک لسٹ اور فہرست دے دی ہے۔ ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ہم سب کو کھلے دل سے حق اور خیر کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے سینوں میں حق بات کو اترنے کی اور ان سینوں اور دلوں میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں خیر کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ عز و جل ہماری اولاد کو بھی نیک و صالح بنائے، اس امت کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے۔ ہمارے لیے جو مظالم ہیں، جو شر و فساد ہے، اللہ اس کا خاتمہ فرمائے۔ ہمارے لیے امن اور ساری دنیا میں اللہ امن کا فیصلہ فرمائے، ظلم کا خاتمہ فرمائے، ظالموں کو اللہ رب العالمین ان کے حق میں جو بہتر ہے اللہ اس کا فیصلہ فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور وہ اللہ کی جگہ ہے. جو شخص مسجد میں کسی بھی طرح سے جگہ کی خریدی، اس کی تعمیر، اس کی ترقی، اس کی دیکھ ریکھ، اس کے اندر خرچ کرنا، اللہ جن لوگوں کی اس کی توفیق دیں وہ دنیا کے نیک لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے نیکی اور خیر کی توفیق بخشی ہے. انہی نیک لوگوں میں ہمیں اپنا بھی شمار کرانے کے لیے ایک موقع اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ مالور جو کہ ڈسٹرکٹ کولار کے اندر آتا ہے، وہاں پر ایک مسجد کی توسیع کے لیے اس کو اور زیادہ اس کو بڑھانے کے لیے جگہ کی خریدی کی گئی ہے، جس کی قیمت تقریباً 70 لاکھ روپے ہے، جس میں سے 20 لاکھ روپے ادا کیا گیا ہے، 50 ابھی بھی باقی ہے. مرد و خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کی ایک شکل مالور کی سرزمین پر بھی قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی کا ایک راستہ وہاں بھی بنائیں. اللہ عز و جل قبول فرمائے اور ہم سب کے ہر چھوٹی بڑی نیکی کو ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.